اقبا مہرا اسٹوریز۔ بچوں، آج میں جو کہانی سنانے جا رہی ہوں آپ کو، وہ ایک پیاری سی ننھی سی پیاری سی لڑکی کی کہانی ہے جس کا نام خولا ہے، اور وہ 9 کلاس میں پڑھتی تھی، اور اس کے ساتھ اس کے گھر میں بکری کا بچہ رہتا تھا۔ بکری کا بچہ اس نے بہت ضد کر کے لیا تھا، خریدا تھا، اور اس کا نام اس نے گڈو رکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اتنا مانوس ہو گیا تھا کہ ہر جگہ اس کے ساتھ جاتا، اور جب بھی بچوں خولا کوئی غلط کام کرتی تو گڈو کھانا پینا چھوڑ دیتا، اور تب تک نہیں کھاتا جب تک خولا کو احساس نہ ہو جاتا کہ ہاں اس نے آج غلط کام کیا ہے۔ بچوں، اسی طرح ایک دن ان کے اسکول میں اعلان ہوا کہ تقریر کا مقابلہ ہوگا اور دوسرے اسکولوں کے ساتھ، تو جنہوں نے بھی حصہ لینا ہے وہ آ کے ہمیں ایک ڈیمو دیں۔ خولا نے بھی ڈیمو دینے کے لیے حامی بھری، اور ساتھ میں اس کی بیسٹ فرینڈز تھی، انہوں نے بھی۔ چنانچہ جب ڈیمو کا دن آیا تو خولا نے اتنی اچھی تقریر کی کہ پرنسپل نے اس کو ہی سلیکٹ کیا، اور باقی تمام بچوں کی تقریر سننے کا موقع ہی نہ ملا۔ خولا کی فرینڈز اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ خولا، تم نے تو کمال کر دیا، آج تم نے بہت اچھی تقریر کی، ہم نے بھی بہت اچھی تیاری کی تھی، لیکن بس تمہاری قسمت اچھی تھی، تم ہی سلیکٹ ہو گئی۔ خولا کو بھی احساس ہونے لگا کہ ہاں واقعی میں بہت اچھی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں اس کو تکبر کا نشہ چڑھ گیا، اور وہ تکبر کرنے لگی، اور اتنی تکبر میں اتنی مبتلا ہو گئی کہ بالکل اپنے فرینڈز کو ٹائم ہی نہیں دیتی۔ چنانچہ اسی طرح ایک دن اسکول والوں نے ایک مقابلہ منعقد کرنے کا فیصلہ جب کیا تو کچھ تصویریں اس کے لینے کے لیے کچھ لوگ آئے۔ جب اس کی تصویر کھینچنے لگے تو کیمرہ مین نے کہا کہ آپ اپنی فرینڈ سے کہیں کہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائے، کیونکہ ہم نے صرف آپ کی ہی تصویر لینی ہے۔ چنانچہ خولا یہ بات بہت آرام سے بھی کہہ سکتی تھی، لیکن خولا نے اپنے فرینڈ سے کہا کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ اور دوری اختیار کرو، کیونکہ اب میں اس طرح نہیں رہی، میں عام خولا نہیں ہوں، میں بہت زیادہ مشہور ہونے والی ہوں۔ بچوں، اسی طرح جب وہ گھر آئی اور گڈو کو کھانا دینے لگی تو گڈو نے کھانا لینے سے انکار کر دیا۔ خولا گڈو سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے اس کی پریشانی نہیں دیکھ سکتی تھی، اور وہ گڈو کو منانے لگی، کہنے لگی کہ آخر کیا بات ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو، پھر میں نے کیا کر دیا؟ خیر، گڈو بول تو نہیں سکتا تھا، لیکن وہ اشارے میں اس کو بہت کچھ سمجھا جاتا تھا۔ خولا جب بھی کوئی غلط کام کرتی اور گڈو کو ناراض ہوتے دیکھتی تو پھر وہ پیچھے جاتی اور پورے دن کی بات یاد کرتی کہ کب ایسا موقع آیا کہ جب گڈو نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ لہٰذا وہ سوچنے لگی کہ آج صبح میں اسکول لے کر گئی تھی گڈو کو، اس نے میرے ساتھ کینٹین میں سے بھی کھانا کھایا، میں نے اس کو چپس دیے، اور ساتھ میں نے اس کو تھوڑا بہت ویجیٹیبلز بھی کھلائے، لیکن 11 بجے کے بعد سے ابھی 2 بج رہے ہیں اور اس نے کچھ نہیں کھایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 11 سے 2 بجے کے درمیان ہی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے گڈو مجھ سے ناراض ہوا ہے۔ خولا سوچنے لگی کہ 11 سے 2 بجے تک تو صرف اور صرف کیمرہ مین ہی آیا اور وہ میری تصویر لینے لگا، میں نے آخر تصویر دینے میں کون سی ایسی غلطی کی؟ سوچتی گئی، آخر کار وہ پہنچ گئی، اور وہ سوچنے لگی کہ ہاں میں نے اپنی دوستوں کو یہ کہا کہ یہاں سے ہٹو، دوری اختیار کرو، کیونکہ میری تصویر لینے کے لیے کیمرہ مین آیا ہے اور میں مشہور ہونے والی ہوں۔ چنانچہ اس نے گڈو سے سوری کیا اور اس نے یہ ارادے کیا کہ میں بھی اپنے دوستوں سے معافی مانگوں گی، لیکن پھر بھی گڈو کھانا نہیں کھاتا، اور وہ یہی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ صرف معافی کی بات نہیں، تم نے اس کا بہت دل دکھایا ہے۔ چنانچہ خولا سوچنے لگی کہ اب میں ایسا کیا کروں؟ آخر کار وہ گئی اور اس نے اپنے دوستوں سے معافی مانگی، لیکن پھر وہ یہ سوچنے لگی کہ میں نے تو تمام بھری محفل میں ان کا مذاق بھی اڑایا، اور ان کو میں نے بہت برا بھلا بھی کہا، اور میں نے ان کو ڈانٹا بھی، تو اب بھری محفل میں ہی میں ان سے معافی مانگوں گی۔ چنانچہ جب مقابلے کا وقت آیا اور اسٹیج پر خولا کو بلایا گیا تو خولا نے بھری محفل میں تمام لوگوں سے معافی مانگی اور یہ بھی کہا
کہ آج جو تقریر کرنے میں جا رہی ہوں، میرا جو مضمون ہے، میرا جو ٹاپک ہے، وہ تو آج کل کے حالات پر تھا کہ ہمارے ملک میں غربت بہت زیادہ پھیل چکی ہے. لیکن میں آج غربت پہ بات نہیں کروں گی، بلکہ میں آج غرور اور تکبر پہ بات کروں گی کہ انسان کو جب کسی چیز کا نشہ چڑھ جائے، تکبر کا نشہ چڑھ جائے، جب اس کو کوئی ایسی نعمت مل جائے جو اس سے خود کمائی بھی نہیں ہوتی، اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے، اور اس پہ وہ تکبر کرنا شروع کر جائے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے. چنانچہ اس نے بہت اچھی تقریر کی اور آخر میں اپنے دوستوں سے معافی بھی مانگی. بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوئے اور وہ اس مقابلے میں اول پوزیشن لینے والی ہو گئی. اور پھر اس کے بعد اس نے گڈو سے بھی معافی مانگی اور دوستوں سے بھی. تو بچوں، یہی بات ہے، ایک جانور، بے زبان جانور جو اس رویے سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور پریشان ہوا اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور ہم جیتے جاگتے سانس لیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، عقل رکھنے والے انسان ہیں، ہم اس چیز کا بالکل احساس نہیں کرتے کہ ہم جانے انجانے میں کسی کا دل دکھا دیتے ہیں. تو بچوں، آج سے ہم نے بھی یہ ارادہ کرنا ہے، تہیہ کرنا ہے کہ ہم بھی جانے انجانے میں اپنے دوستوں سے اور بھی جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں ان کا دل نہیں دکھائیں گے. دوستو، آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ان کہانیوں سے کیا فائدہ ملتا ہے، تاکہ ہمیں بھی پتہ ہو، ہمیں بھی احساس ہو کہ واقعی میں ہم یہ کہانیاں سنانے میں ہم سب لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں. ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.